السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، یعنی جب انہیں شیطان نے بہکایا اور انہوں نے جنت میں اس درخت کا پھل کھایا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے آدم، کیا تو جانتا ہے محمد مصطفیٰ کون ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے مولا، تیرا نام پاک ہے۔ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا، وہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، لہٰذا میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی بڑی عظیم المرتبت ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے آدم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نسل میں سے آخری نبی ہے اور ان کی امت بھی تمہاری نسل کی آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی نبی آخر الزمان کی آمد سے قبل تو کیا، اس دنیا کی تخلیق اور خود آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدگی کی خوشخبری سنا دی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کرام کو بھی اپنی قوموں کو یہ خوشخبری سنانے کا حکم دیا کہ اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا آخری نبی بنا کر بھیجے گا۔ دوستوں، یہی نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان سے یہ عہد اور وعدہ لیا ہے کہ اگر ان کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نہ صرف انبیاء کرام نے بشارت دی بلکہ کچھ دوسرے مذاہب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو آج تک منکر رسول ہیں اور انہیں ماننے سے قاصر ہیں، وہ کئی سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کے حق اور سچ پر ہونے کی خود گواہی دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ علیہ السلام کا خواب ہوں۔ میری ماں نے کہ جب میں ان کے شکم مبارک میں تھا، خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی 2000 قبل مسیح میں اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے آمد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی، جسے قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں بیان فرما کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر عہد ابراہیم خلیل اللہ ختم ہوا تو عہد موسیٰ علیہ السلام میں بشارت آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی گئی، کیونکہ لوگوں کا آخری نبی کے لیے انتظار بڑھتا گیا، اور دعائے خلیل کے 700 سال بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت رسول وارد ہوتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ عہد موسوی کے 300 سال بعد، یعنی آج سے کوئی 3000 سال پہلے، ہندو دھرم کی مقدس کتاب وید میں اسلام کے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اظہار ملتا ہے۔ وید کے سبق پر پھاٹک رشتی نمبر 56 منتر نمبر 8 میں درج ہے کہ احمد نے اپنے رب سے پرحکمت شریعت کو حاصل کیا، جسے میں یعنی گرشیو وسط کنو اس بشارت کو دیکھتے وقت آفتاب رسالت کے نور سے منور ہو رہا۔ اس کے بعد زرتش مذہب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ 618 سال قبل مسیح زرتشوں کی مقدس کتاب میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد رسول کی بشارت یوں بیان کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں ایسا مرد پیدا ہوگا جس کے پیروکار دیگر مذاہب اور خرافات کو ختم کر دیں گے۔ تب عبادت گاہ آتش کدے نہیں بلکہ مکان ابراہیم یعنی خانہ کعبہ ہوگا، وہ رسول قائد خوش گفتار ہوگا۔ دوستوں، اسی طرح بدھ مت میں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ
آج سے تقریباً 2575 سال قبل یعنی 563 قبل مسیح میں کیا گیا تھا۔ بدھ مت کے پیشوا نے اپنے پیروکاروں کو بیماری کی حالت میں اپنی وصیت میں آخری پیغمبر کی نوید سنائی۔ بدھ مت کی معروف کتاب میں درج ہے کہ بدھ نے آنند کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وقت مقرر پر آخری بدھ آئے گا، وہ صاحب حکمت، اسرار کائنات کا عالم، انسانوں کا بے نظیر ہادی اور معلم، اخلاق و پاکیزہ زندگی والا ہوگا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیش گوئی قرآن حکیم میں آئی ہے، جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک پیغمبر کی پیشگوئی لے کر آیا ہوں۔ دوستوں، ولادت سے قبل یہود و نصارہ میں آخری نبی کی پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نصارہ نے یقین کر لیا تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا، جبکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ نبی ہماری قوم سے آئے گا۔ تورات اور انجیل میں آئی ہوئی پیشن گوئیوں کی روح سے ان دونوں کی غلط فہمیاں عروج پر تھیں۔ ان کی مختلف مذہبی کتابوں میں جو آثار لکھے گئے تھے وہ ہو بہو مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے نقشے جیسے تھے، لہٰذا یہودی مدینے اور اس کے گرد پھیلے ہوئے سرسبز باغات کے قریب ڈیرا جما کر نبی آخر الزمان کا انتظار کرنے لگے۔ یہ دونوں اقوام نہایت صبر و تحمل سے آنے والے نبی کا انتظار کرنے لگی، اور آخرکار وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ بالآخر 4000 سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی گئی دعا، جو بشارتوں کی صورت میں تورات، انجیل، زبور سمیت دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں میں وارد ہوتی رہیں، 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول کو یکم عام الفیل کو جناب حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں نور ہدایت بن کر نمودار ہوئی، جسے اپنوں میں احمد و محمد کے نام سے جانا گیا تو دشمنوں میں بھی صادق و امین کے نام سے مشہور ہوئے اور رہتی دنیا تک ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہود و نصارہ مایوس ہو گئے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، کیونکہ انہیں اپنی نسلوں سے سلسلہ نبوت ختم ہونے کا دکھ تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلوں سے دعا مانگا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اوس و خزرج پر فتح مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب سے ظاہر کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو گئے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس سے متعلق معجزات و واقعات کے بارے میں ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تعطل پہنچے گی، اسی لیے اسے دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔